بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مہاجرین میں سے فقراء حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. عرض کیا کہ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں تو مالدار لوگ لے گئے کہ وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے لیے مالوں کی فضیلت ہے. پس وہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں اور جہاد بھی کرتے ہیں اور خیرات بھی کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ تم پہلوں کے برابر پہنچ جاؤ اور بعد والوں سے آگے بڑھ جاؤ، اور تم میں سے افضل نہ ہو مگر وہی جو تم جیسا عمل کرے. قال بلا یا رسول اللہ. تو انہوں نے فرمایا کہ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول. قال تسبحون وتحمدون وتکبرون. فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو. خلف کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین، یعنی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ. قال ابو صالح راوی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ لما سئل عن کیفیت ذکرہن قال تقول سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر حتی یکون منہن کلہن 33. متفق علیہ. ابو صالح رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب ان سے ان کلمات کے پڑھنے کی کیفیت کا سوال کیا گیا تو فرمایا سبحان اللہ اور الحمدللہ اللہ اکبر یہ کلمات کہے یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک کی مقدار 33 ہو جائے. وزاد مسلم فی روایتہ فرجع فقراء المہاجرین الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا سمع اخواننا اہل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. مسلم کی ایک روایت میں یہ زیادتی ہے کہ فقراء مہاجرین دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ ہمارے مالدار بھائیوں نے جو تسبیحات ہم کر رہے تھے سن لیں، بس وہ بھی ایسا ہی کرنے لگے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے. الدثور یہ دثر کی جمع ہے، دال کے زبر کے ساتھ اور سا کے سکون کے ساتھ زیادہ مال کو کہتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں صحابہ کرام کا جذبہ کتنا ہے کہ وہ اعمال کی طرف کس قدر لپکتے ہیں، جھپٹتے ہیں کہ جن کے پاس مال کم تھا انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ ہم مال کے ذریعے عبادت نہیں کر سکتے، تو ہمارے وہ بھائی جو ہیں وہ عبادت میں آگے بڑھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ تسبیحات بتائیں جن کا بہت زیادہ اجر و ثواب تھا اور مالی عبادت کے درجے تک یہ پہنچ سکتے تھے. تو اب جو مالدار صحابہ تھے انہوں نے اس بات پر اکتفا نہیں کیا کہ چلیں ہم تو مال کے ذریعے بھی عبادت کرتے ہیں، اب ہم اتنی ہی عبادت جتنی پہلے کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہے. نہیں، بلکہ انہوں نے
انہوں نے بھی ان کی ریس کی اور یہ جو تسبیحات تھی پڑھنا شروع کی، کیونکہ اعمال جو ہیں وہ ان کی نظر میں بہت ضروری تھے، وہ ثواب کی بہت حرص رکھتے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ تو مطلب یہ کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ ہر عمل کی طرف لپکتے تھے۔ پھر اس میں یہ کہ یہ تسبیحات کتنی دفعہ پڑھنی چاہیے؟ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ 11 مرتبہ پڑھنی چاہیے، یعنی کل ان کی تعداد 33 ہو جائے۔ لیکن زیادہ تر علماء کا جو ہے وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ان میں سے ہر کلمے کو 33 دفعہ پڑھا جائے، یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر۔ اور بعض روایات میں اس کی تصریح بھی وارد ہوئی ہے کہ یہ 33 مرتبہ پڑھا جائے گا، اسی لیے اکثر علماء محققین کے نزدیک یہی قول راجح ہے۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو مقدار احادیث میں وارد ہوئی ہے اس سے جان بوجھ کر تجاوز نہیں کرنا چاہیے، یعنی جتنی مقدار بتائی، جس عدد کو جتنی دفعہ پڑھنے کا فرمایا جس کلمے کو، اس کو اتنی ہی مرتبہ پڑھا جائے، کیونکہ شریعت نے جو مقدار مقرر کی ہے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جو ہم سے پوشیدہ ہے، لیکن بہرحال یہ حکمت سے خالی نہیں ہوگا، اس لیے ہم نے اس مقدار کا خاص خیال کرنا ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سبح اللہ فی دبر کل صلاة 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33 وقال تمام المئة لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ رواہ مسلم۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار پڑھے اور 100 مرتبہ کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ تو اس حدیث مبارک میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کا فرمایا، اور آگے یہ فرمایا کہ یعنی یہ تو 99 مرتبہ ہو گیا، تو 100 کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنے کا فرمایا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں، تو اس طرح سے 100 کا عدد پورا ہو گیا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ان دونوں روایات کو اپنی کتاب ریاض الصالحین میں نقل کیا، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسی روایات ہیں جس میں دوسرے کلمات کے پڑھنے کا فرمایا، یعنی 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے کوئی دوسرا کلمہ بتایا۔ تو یہ شاید اس لیے ہو کہ جس کو جو آسان لگے وہ پڑھ لے، یا جس طرح سے احادیث میں وارد ہے تو ان سب کو ہی پڑھنے کا اہتمام کرے، یعنی کبھی جو ہے 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے کلمہ یہ جو اللہ اکبر پڑھ لیا جائے، اور کبھی جو ہے وہ اس کو لا الہ الا اللہ وحدہ والا پڑھ لیا جائے، اور جس طرح روایات میں وارد ہوا ہے تو ان پر عمل کر لیا جائے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اعمال پر جو یہ وارد ہوتا ہے کہ تمام معاف ہو جاتے ہیں، تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ کے لیے دل سے نادم ہونا، استغفار کرنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اور جو یہ فرمایا کہ وہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مبالغہ کے لیے یہ لفظ کو بولا، اس سے مراد یہ کہ جتنے بھی زیادہ گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کلمات کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔
تو اس سے ان کلمات کی فضیلت معلوم ہوئی۔ وعن کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن او فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة 33 تحميدة 34 تکبیرہ، رواہ مسلم۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چند پیچھے آنے والے کلمات ایسے ہیں جن کو کہنے والا کبھی نادار نہیں ہوتا۔ وہ یہ ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ قائلہن کہنے والا یا لفظ ہے، فاعلہن یعنی کرنے والا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ تو یہاں پر ان کلمات کی فضیلت بیان کی گئی۔ تو ان تسبیحات کو، جن کو تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر معقبات فرمایا، معقبات لا یخیب قائلہن، یعنی یہ پیچھے آنے والے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو کہنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا یا نامراد نہیں ہوگا۔ تو ان کلمات کو پیچھے آنے والا اس لیے کہا گیا کہ یہ ایک دوسرے کے بعد پڑھے جاتے ہیں، یعنی جس کو چاہے پہلے پڑھ لے، جس کو چاہے اس کے پیچھے پڑھ لے یعنی بعد میں پڑھ لے، تو سب طرح سے ہی جائز ہے، اس میں کوئی ترتیب ضروری نہیں۔ یا دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہ کہا۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گناہوں کے بعد اس کے پڑھنے والے کے تمام گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو معقبات اس لیے کہا گیا کہ یہ نمازوں کے بعد ہی عموماً پڑھے جاتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ ایک مکتوب میں فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھنے کا جو حکم ہے، تو فقیر کے علم میں اس کا راز یہ ہے کہ ادائے نماز میں جو کوتاہی اور کمی واقع ہوتی ہے، اس کا تدارک تسبیح و تکبیر سے کرنا چاہیے، اور اپنے نالائکی اور اپنی عبادت کے ناتمام ہونے کا اعتراف کرنا چاہیے۔ یہاں پر اس حدیث مبارک میں فرمایا 34 تکبیرہ، اور بعض دوسری روایات میں 34 بار سبحان اللہ کا ذکر ہے، بعض میں 34 بار الحمدللہ پڑھنے کو فرمایا۔ اور اسی طرح جو ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا تو اس میں بھی یعنی 100 کے عدد پورا کرنے کو دوسرے کلمات کہے گئے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ اللہ اکبر والی کو زیادہ راجح کہا گیا، یعنی اتفاق اسی بات پر ہے کہ 34 بار ان تینوں کلمات میں سے اللہ اکبر کہنے کی روایات کو سب سے زیادہ ترجیح دی گئی، اس لیے کہ اللہ اکبر میں خداوند تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی میں بہت زیادہ مبالغہ ہے۔ اب ہم اس حدیث کے راوی حضرت کعب بن عجرہ کے بارے میں مختصر طور پر جانتے ہیں کہ ان کا نام کعب اور ان کی کنیت ابو محمد تھی۔ ان کا حلیہ مبارک یہ تھا کہ ایک غزوے میں ان کا ہاتھ کٹ گیا تھا، سر پر بال گھنے تھے۔ ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی۔ غزوہ حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سر کے بال گھنے ہونے کی وجہ سے کثرت سے جوئیں پڑ گئیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بال کٹوانے کا مشورہ دیا تو انہوں نے کٹوا دیے۔ ان کی سیرت میں حمایت حق اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دو چیزیں بہت نمایاں تھیں، اور آپ کے اخلاق بھی بہت اعلیٰ تھے۔ ایک مرتبہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بھوک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر تھا، یہ فوراً سمجھ گئے۔ پھر ایک یہودی کے اونٹ کو پانی پلایا اور اس نے فی ڈول 1 چھوارے کے حساب سے دیا۔ جب کچھ چھوارے جمع ہو گئے تو ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ 51 ہجری میں جبکہ آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 75 سال کی تھی، مدینہ ہی میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کی روایتوں کی تعداد تقریباً 47 ہے۔
وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ دبر الصلاة بهؤلاء الکلمات اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من فتنة القبر۔ رواہ البخاری۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ان کلمات کے ذریعے پناہ مانگا کرتے تھے: اے اللہ، میں بزدلی اور بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ناکارہ عمر کی طرف لوٹایا جاؤں، اور دنیا کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور قبر کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس میں ان چیزوں سے پناہ مانگنے کا فرمایا، تو ان میں پہلا جو ہے وہ جبن ہے، یعنی جبن جو ہے یہ کہتے ہیں بزدلی کو، کمزوری کو، اور یہ شجاعت کی ضد ہے، اور بخل بمعنی کنجوسی یہ سخاوت کی ضد ہے۔ تو یہ کنجوسی اور اسی طرح سے بزدلی یہ ایمان والوں کے اندر نہیں پائی جا سکتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ اور پھر فرمایا ان ارد الی ارذل العمر، یعنی انتہائی بڑھاپے کو پہنچ جانا۔ تو اس وقت میں آدمی بچوں کی طرح حرکات کرنے لگتا ہے، اور اس وقت میں ہر انسان جو علم وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی صحیح طرح سے حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح ظاہری اور باطنی عبادات کو بھی مکمل طور پر ادا نہیں کر سکتا، اس لیے اس عمر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ پھر من فتنہ دنیا میں پناہ جو مانگی، تو اس میں مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر اتنا مشغول ہو جائے کہ اللہ کو بھی بھلا دے، اور عبادت سے آدمی رک جائے اور خواہشات نفسانیہ کی طرف چلنے لگے، تو یہ دنیا کے فتنے ہیں، تو اس سے بھی پناہ مانگی۔ اس دعا کے راوی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام اولاد کو یہ دعا یاد کروائی تھی۔ پھر فرمایا اعوذ بک من فتنة القبر، یعنی عذاب قبر کے جو حالات بیان ہوتے ہیں کہ قبر میں اس طرح سے یہ عذاب ہوگا، تو ان تمام عذاب سے بھی پناہ مانگی۔ اور بعض کے نزدیک منکر نکیر کے سوال جواب سے پناہ ہے، یعنی عذاب قبر سے مراد یہ منکر نکیر کا جو سوال جواب ہے وہ مراد ہے۔ بہرحال ان کلمات کی بھی بہت فضیلت ہے کہ اگر ہم ان کو پڑھیں گے تو دیکھیں کتنی زیادہ چیزوں سے بندہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان کلمات کو پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔